بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج، چاند اور 11 ستارے کیا تھے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو سارا واقعہ اپنے والد گرامی کے حضور عرض کیا کہ اے والد گرامی، فوراً سمجھ گئے کہ ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بہت جلد دنیا اور آخرت میں ایسے بلند و بالا مقام پر فائز ہوگا کہ اس کے والدین اور بھائی اس کے سامنے باسرجر انکساری کا پیکر بنے نظر آئیں گے۔ والد گرامی نے تاکید کی کہ بیٹا، اس خواب کو چھپائے رکھنا، بھائیوں کے سامنے بالکل اس کا اظہار نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ حسد کر لیں گے اور وہ تمہارے لیے مصائب اور طرح طرح کے مکر و فریب کے پہاڑ کھڑے کریں گے۔ اس لیے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اپنی ضروریات کی تکمیل پر انہیں نعمتوں کو چھپا کر مدد مانگو۔ بے شک ہر صاحب نعمت شخص حسد کا نشانہ بنتا ہے۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور بھائیوں کی موجودگی میں یہ خواب بیان کیا تھا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سمجھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تجھ پر وحی کے ذریعے اپنی نعمت پوری کرے گا۔ آل یعقوب اور تمہارے سبب سے یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر بھی خوابوں کی تکمیل فرمائے گا، جس طرح تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام، دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعمت نبوت سے نوازا گیا، اسی طرح تم پر بھی نعمتوں کی تکمیل فرمائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں وہ اپنی رسالت رکھے، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب بولے کہ اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صاحب ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو، یہ کہ کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارا باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ اور ان میں ایک کہنے والا بولا کہ یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہے تو ایسا ہی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے میں حکمت اور نشانیاں بیان فرمائی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے ساتھ والد کی محبت پر حسد کرنا اور آپس میں کہنے لگے کہ انہیں کہیں دور دراز چھوڑ آئیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکیں۔ تو اس وقت طرح یوسف کے نہ ہونے کی بنا پر خالص محبت اور مکمل توجہ والد کی ہماری جانب بھی رہے گی۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا کہ یوسف کو ٹھکانے لگانا چاہیے، یہاں اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں ایک کہنے والا کہنے لگا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اسے اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، دو کوئی راہ چلتا مسافر آ کر اسے لے جائے گا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہوا۔ اپنے والد کے پاس گئے اور بولے کہ اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتے اور ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، میوے کھائے گا اور کھیلے گا اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اور والد گرامی بولے، بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ اور ڈرتا رہوں کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس بے خبر رہو۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم ایک جماعت ہیں، اگر اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم کسی کے کام کے بھی نہ رہے۔ برادران یوسف نے اپنے والد گرامی سے مطالبہ کیا کہ یوسف کو ان کے ہمراہ بھیج دیں، اور ظاہر یہ کہ برادران کی سی خواہش ہے کہ یوسف ان کے ساتھ بکریاں چرائے، کھیلے کودے اور دوڑے بھاگے اور خوشیاں منائے، اور اصل بات کو دل میں مخفی رکھا۔
جسے اللہ ہی جانتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، دن کا ایک لمحہ بھی اپنے سے یوسف کو جدا نہ کرنا، میرے لیے بڑا تکلیف دہ ثابت ہوگا، اور اس پر یہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم کھیلنے میں مشغول ہو جاؤ گے، بھیڑیا آئے گا اور اسے کھا جائے گا، تمہاری غفلت اور یوسف اپنی کم عمری کی وجہ سے اپنا دفاع نہ کر پائیں گے۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر بھیڑیا اس پر حملہ کرے اور ہماری موجودگی میں اسے کھا جائے تو ہم کسی کے کام کے بھی بالکل نہ رہے۔ کتاب کے ہاں کہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا نے کیسا سلوک کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں تھے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ اے یوسف ادھر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے، عزیز مصر تو میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے بہت ہی اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا اور میں امارت میں خیانت نہیں کر سکتا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھا، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس مل گیا۔ بولی کیا سزا ہے کہ اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار ماری جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس عورت نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کر سکوں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کیا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو عورت جھوٹی ہے۔ پھر جب عزیز نے کرتا پیچھے سے چرا دیکھا تو بولا بے شک تم لوگوں کی بہت ہی بھاری مکر ہوتے ہیں تم عورتوں کے، اور تم مکار عورتیں ہوتی ہو، اور تمہارا مکر بہت ہی بڑا ہے۔ عزیز مصر کہنے لگا کہ اے زلیخا تم اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو گناہ گار ہے۔ اور وہ عورت حسین و جمال اور منال جاؤ منصب اور شباب اور جوانی کے اعتبار سے جوبن پر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسن و جمال لاسانی میں ہونے کے ساتھ ساتھ انفوان شباب پر تھے، لیکن آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی لڑی سے تھے اور بلا نبوت کا ایک دمکتا ہوا موتی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ و معمور رکھتے ہوئے عورتوں کے مکر سے بچا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان 7 متفقی قابل 27 آدمیوں میں سے ہوں گے جن کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہ کرنا، کیونکہ ایسے امور چھپانے اور پردہ پوشی کے زیادہ لائق و مناسب ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے سے صادر ہونے والے گناہ کی معافی مانگ لو اور اپنے رب کے حضور توبہ کر لو، کیونکہ بندہ جب صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں بخش کے اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے۔ اہل مصر کو بتوں کو پوجتے تھے، باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ گناہوں کی بخشش اور گناہوں پر مواخذہ فرمانے والی ذات واحد لا شریک ہی ہے۔ اسی لیے شوہر نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا حکم دیا تھا اور خود سزا دینے سے اس لیے کہ معذور رکھا کہ وہ جانتا تھا کہ یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر زلیخا سے صبر نہ ہوگا اور وہ اپنے بے اختیار ہو گئی۔ لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام تھے اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ اے عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کا دل لباتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے۔
ہم نے اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کو پھل پیش کیے۔ ان میں ہر ایک کو چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب عورت نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی کہ اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہے وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔